السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی تیاری کی، لیکن اللہ نے ان کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے قربانی کے لیے ایک بھیڑ کو بھیج دیا۔ یہ واقعہ عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے، جس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ مبارک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بہت نیک، فرمانبردار اور صابر انسان تھے، ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت سے لبریز رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی آزمائشوں میں ڈالا اور ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہو جو اللہ کی عبادت میں ان کا ساتھ دے۔ بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی نعمت دی۔ اس بچے کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے ہی بہت فرمانبردار، نیک اور سعادت مند تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ خواب عام خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے 3 دن تک خواب دیکھا اور ہر بار وہی پیغام ملا۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت حوصلے سے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اسے پورا کریں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک پہاڑی پر لے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کی محبت راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور جب قربانی دینے کے لیے چھری چلانی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے قربانی کا یہ عمل عید الاضحیٰ کی صورت میں یادگار بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا،
ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ سورہ صافات سورت نمبر 37 آیات نمبر 99 تا 113۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پہلوٹے بیٹے تھے جو آپ کے ہاں 86 برس کی عمر میں پیدا ہوئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی جذبے کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔